سندھ کے تاریخی شہر حیدرآباد کے عین وسط میں گنجو ٹکر پہاڑی پر ایک وسیع و عریض قلعہ آج بھی موجود ہے، جسے پکا قلعہ حیدرآباد کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ جدید حیدرآباد کے بانی میاں غلام شاہ کلہوڑوں نے 1769 عیسوی میں تعمیر کیا تھا۔ کلہوڑوں حکمرانوں کے بعد جب سندھ کا اقتدار ٹالپوروں نے سنبھالا تو اپنا دارالحکومت 1889 عیسوی میں خدا آباد سے حیدرآباد منتقل کیا اور اس وقت کا قلعہ کو اپنی رہائش اور دربار کے لیے منتخب کیا۔ 1843 عیسوی میں میروں کو انگریزوں کے ہاتھوں میانی کے مقام پر شکست سے دوچار ہونا پڑا تو یہ قلعہ انگریزوں کے تصرف میں آ گیا۔ غاصب انگریز فوجوں نے اس قلعے کو اسلحہ خانہ میں تبدیل کر دیا اور 1857 میں جب جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، قلعے کی کئی عمارات کو دھماکے سے تباہ کر دیا۔ یہ قلعہ کتنا قدیم ہے، اس کی قدامت کے سراغ زمانہ قدیم میں وادی سندھ کی تہذیب کے اولین آثاروں سے جا ملتے ہیں۔ حیدرآباد کے پکے قلعے کی قدامت کی داستان زمانہ قدیم میں آنے تک جا پہنچتی ہے، اور جس وقت موہنجو وادی سندھ کی تہذیب کا اہم مرکز سمجھا جاتا تھا، اس وقت بھی حیدرآباد کا پکا قلعہ اور اس کے قرب و جوار کے یہ علاقے ایک اہم زرعی مرکز کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ حیدرآباد کا قلعہ اور حیدرآباد شہر سندھ کا دارالحکومت رہا ہے۔ یہ مرکزی علاقہ تھا اور اس کی مرکزی حیثیت قیام پاکستان کے بعد تک قائم رہی۔ غلام شاہ کلہوڑوں نے جب اس شہر کی بنیاد رکھی اور پکا قلعہ تعمیر کیا تو اس سے کہیں پہلے بھی اس جگہ پر ایک قلعہ تعمیر تھا، اور وہ قلعہ راجہ طاہر کے بیٹے نارائن نے تعمیر کیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نارائن سے پہلے بھی اس گنجو ٹکر کی تاریخی پہاڑی پر کئی شواہد ملتے ہیں، جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اس مقامات پر مختلف ادوار میں کئی بار قلعے تعمیر کیے گئے۔ حیدرآباد کا تاریخی پکا قلعہ خالصتاً دفاعی نقطہ نگاہ سے تعمیر کیا گیا تھا اور دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے 8 برجیاں رکھی گئی تھیں۔ قلعے کے لیے شہر کی سب سے اونچے مقام کا انتخاب کیا گیا تھا، جو اس پہاڑی کی چوٹی پر تھا۔ قلعے کے دائیں جانب عظیم دریائے سندھ بہتا تھا اور بائیں جانب آبپاشی کے لیے پھلیلی نہر کا اخراج کیا گیا۔ ٹالپور دور میں حکمرانوں کے لیے قائم کردہ حرم آج بھی بہتر حالت میں موجود ہیں، جنہیں حرم میر کہا جاتا ہے۔ ان دنوں کلچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کی بحالی کا کام جاری و ساری ہے۔ ٹالپور حکمران میر فتح علی ٹالپور اور ان کے جانشین اس حرم کو رہائش اور دربار کے لیے استعمال کرتے رہے۔ اونچے مقام پر پکی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا یہ حرم کسی طرح زمانے کی دست برد سے محفوظ رہنے میں کامیاب رہا ہے۔ ایک بڑے ہال میں کاشی کاری کا بہترین کام کیا گیا تھا، جبکہ مختلف نقش و نگار اور پینٹنگز بنائی گئی تھیں۔ ان دنوں اسے اصلی حالت میں بحال کیا جا رہا ہے اور کام جاری ہے۔ کاشی کاری اور ٹائلوں پر کیے گئے نفیس کام کو دیکھ کر ٹالپور حکمرانوں کی نفاست اور باذوقی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ غلام شاہ کلہوڑوں کے تعمیر کردہ اس قلعے کا صدر دروازہ انتہائی پرشکوہ نظر آتا تھا۔ چند ماہ قبل تعمیراتی اقدام کے نام پر یہ عظیم الشان دروازہ منہدم کر دیا گیا اور اب قلعہ
بغیر کسی صدر دروازے کے ملبے کا ڈھیر نظر آتا ہے۔ غلام شاہ کلوڑوں کے بعد حیدرآباد کے پکے قلعوں کو ٹالپوروں کا حملے کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد پھر انگریزوں کے حملے کا سامنا کرنا پڑا، اور انگریزوں کے دور میں اتنی بڑی تباہی ہوئی کہ کئی دھماکے کر کے اس کی عمارات کو منہدم کر دیا گیا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو نقصان قلعے کو آج کے دور میں پہنچ رہا ہے، اتنا تو شاید انگریزوں کے دور میں بھی نہ پہنچا۔ تجاوزات نے قلعے کے حسن کو نہ صرف گہنا دیا ہے، اس کی عمارات کو، اس کی فصیلوں کو اتنا نقصان پہنچا دیا ہے کہ قلعے کی فصیلیں کئی مقامات سے گر چکی ہیں، اور حال ہی میں ایک بڑے سانحے کے نتیجے میں قلعے کا صدر دروازہ مسمار ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے، اس صدر دروازے پر غلام شاہ کلوڑوں نے ایک تختی نصب کرائی تھی جس کی تاریخی حیثیت تھی، اور اس تختی پہ لکھا تھا قرآن کی ایک آیات جس کا ترجمہ تھا کہ یا رب اس شہر کو آباد فرما۔ یہ شہر تو آباد ہو گیا، لیکن اس شہر میں بسنے والے لوگوں نے اس تختی اور اس قلعے کے صدر دروازے کی حفاظت نہ کر سکی۔ حیدرآباد کا پکا قلعہ ماضی قریب میں سیاسی مزاحمت کی بڑی علامت رہا ہے۔ یہاں قائم ایک بڑے پلے گراؤنڈ میں ماضی میں کئی کامیاب جلسے ہو چکے ہیں۔ بانی MQM کے علاوہ ان جلسوں سے نواب صدر نصر اللہ خان، نواز شریف، بینظیر بھٹو سمیت صف اول کے تمام رہنما خطاب کر چکے ہیں۔ وقت بدلا تو یہاں سیاسی سرگرمیاں بھی ماند پڑ گئی ہیں۔ ان دنوں یہ گراؤنڈ فٹ بال کے میچوں اور واکنگ ٹریک کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ قلعے کے اندر ایک گراؤنڈ میں شہدائے پکا قلعہ کے آخری آرام گاہ موجود ہے۔ اس سے متصل مہاجر قوم پر سیاست کے سرخ نواب مظفر علی خان کی آخری آرام گاہ بھی ہے۔ کئی بزرگان دین اور اولیاء العظام کے مزارات بھی اس احاطے میں موجود ہیں۔ قلعے میں ایک سرنگ بھی بنائی گئی ہے جو ہنگامی حالات میں فرار کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ باقی قلعے کی طرح اس سرنگ کی حالت بھی ابتر ہے اور وہ شکستگی کا شکار ہو کر ٹوٹ پھوٹ رہی ہے۔ قلعے کے اندر سے بنائی گئی یہ سرنگ شہر سے باہر ایک محفوظ مقام کی جانب نکلتی تھی جسے حملے کی صورت میں فرار کے لیے اختیار کیا جاتا تھا۔ اندر سے دیکھا جائے تو یہ سرنگ سرخ پختہ اینٹوں سے انتہائی مہارت سے تعمیر کی گئی تھی اور اسے خفیہ رکھنے کے لیے خاص طور پہ ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ سرنگ اس دور کے انجینئروں اور تعمیراتی ماہرین کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت نظر آتی ہے۔ قلعے کے اندر بے ہنگم تعمیرات، سیوریج کے ناقص نظام اور متعلقہ اداروں کی بے حسی کے سبب قلعے کو زبردست نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کی فصیلیں کئی مقامات پر شکستہ ہو کر گرنے لگی ہیں۔ اس قومی ورثے کو فوری طور پر بحال کرنے کے انتظامات نہ کیے گئے تو 18ویں صدی عیسوی کا یہ عظیم الشان قلعہ آہستہ آہستہ شکستگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ میں ہوں صابر فیاض اور آپ دیکھ رہے تھے میرا YouTube چینل تاریخ کا نیا سفر۔